کے پیغام پر ہے، روشنی کی حمایت کریں گے، ہم اجالوں کے پیغام پر ہے، روشنی کی حمایت کریں گے۔ اس زمانے میں ہم ایک سال کے لیے یہاں آ گئے تھے، لکھنؤ آ گئے تھے، اور گھر والوں سے تعلق کی وجہ سے بچی کی شادی کرنی تھی، شادی کر کے پھر ہم واپس گئے اس لیے کہ ایم اے کی جو تھیسس تھی اس کو مکمل کرنی تھی۔ تو اسی کے زمانے میں ہم نے اس میں کلیت تربیہ عین شمس ہے مشہور ادارہ، ہم نے وہاں داخلہ لے لیا، اور یہ دبلوم عامہ پھر تربیہ 2 سال کا کورس ہوتا تھا، 1 سال میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو چونکہ درس نہیں تھا اس وجہ سے وہاں جاتے تھے صبح اور شام کو واپس آتے تھے۔ تو وہاں فائدہ ہوا کہ تربیت کے موضوع پر وہاں کے اساتذہ سے درس حدیث کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا، اور 6 مہینے پڑھانے کو ملے ہمیں۔ پہلے مرحلے میں اعدادیہ میں بچیوں کو پڑھایا، اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں ثانویہ کے لڑکوں کو پڑھایا، اور صرف نحو اور نصوص ادبیہ کو پڑھانے کا موقع ملا۔ تو اس سے فائدہ ہوا کہ عربی زبان میں کیسے ہم تدریس کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ طریقہ یہ تھا کہ جو سبق پڑھانا ہوتا تھا 1 ہفتے پہلے ہم کو متعین کر دیا جاتا تھا کہ فلاں سبق فلاں دن ہوگا، فلاں گھنٹہ آپ تم کو لینا ہے، اور اس کے بعد پھر اس درس کو تیار کرنا، کاپی پر تیار کرتے تھے، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر کے درجے میں جاتے تھے۔ وہاں درجے قاعدہ یہ تھا کہ جو مفتش تھا عربی زبان کا اور تدریس کا، وہ دوسرے دروازے سے جا کر کے طلبہ کے درمیان بیٹھ جاتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ ہم جب آئے تو طلبہ کی کیا حالت تھی، اور کس طرح انہوں نے بورڈ کا استعمال کیا، اس پر کیا لکھا، اور انہوں نے کیا کیا سوالات کیے، اور درس کو کیسے پڑھایا، الفاظ کے ساتھ معاملہ کیا کیا، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو چونکہ تجربہ تھا پڑھانے کا، اس لیے ہم آخر میں پھر سوالات کرتے تھے، اور جو درس کا عنوان ہوتا تھا کہ طلبہ سے کہتے تھے کہ تم کوئی دوسرا عنوان تجویز کرو، تیسرا عنوان تجویز کرو، 5 6 عنوانات ان سے لیتے تھے، ان کو لکھتے تھے۔ اس طرح سے آخر میں پھر سوال۔ تو یہ سب جو مفتش تھا وہ دیکھتا رہتا تھا کہ اس نے کیسے پڑھایا، بورڈ کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اور طلبہ نے کتنا سمجھا۔ تو سوالات کے ذریعے سے اندازہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں ہم کو اچھے نمبر ملے ماشاءاللہ، اور وہ کہ یہ ہم نے جب مکمل کیا ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے خط لکھا، تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اپنے خط میں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اور ہمارا دل یہی چاہتا تھا، اور تم آؤ گے تو ہم یہاں درس حدیث کے بارے میں ایک شعبہ قائم کریں گے، اور تدریب المعلمین کے نام سے۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ تدریب المعلمین کے نام سے یہاں ایک شعبہ قائم ہوا، جس میں اساتذہ نے درس دیا اور تیار کیا، اور اس زمانے کے بعد کتابیں آج بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مولانا رابع صاحب کتاب ہے سماج تعلیم و تربیت، اور مولانا ان کی کتاب ہے مولانا سید ارمان صاحب کی محاضرات فی فن تدریس۔ اس طرح سے گویا کہ آنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا گیا، اور ہمیں واقعی وہاں بڑا فائدہ ہوا کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے، تعلیم کیسے دی جاتی ہے۔ تو نمونے کے مدارس میں ہم کو بھیجا گیا تھا، اور وہ نمونے کے مدارس تھے جو مصری وزارت تعلیم کے ماتحت تھے، کہ نمونے کی تعلیم کیسے ہوتی ہے، قرآن کیسے پڑھاتے ہیں، حدیث کیسے پڑھاتے ہیں، نصوص ادبیہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ سال بھر میں گویا کہ 2 سال کا درس ہم کو مل گیا، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ پھر جو ہمارا وہ تھا کام تھا تھیسس تیار کرنا، وہ تیار کرتے رہے، استاد کو دکھاتے بھی رہے، اور اسکالرشپ ختم ہو گیا تو ریڈیو قاہرہ میں ملازمت مل گئی کہ عربی سے اردو سے عربی، عربی سے اردو، اور پھر اس کو ترجمہ کرنا، اور پھر اس کو اخبار کو پیش کرنا، تبصرہ کرنا۔ تو یہیں سے میڈیا سے تعلق پیدا ہوا۔ یہی دیکھا ہم نے کہ ایک خبر کو کس طرح مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صدر کو تقریر کرنی ہے، تو صدر کی تقریر سے 1 ہفتہ پہلے اس کے موٹے موٹے عنوانات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اور خبر کے طور پر، تحریر تجزیہ کے طور پر، اور پھر 1 ہفتے تک اس پر تبصرہ، اس کی تشریح مختلف زاویوں سے۔ تو اندازہ ہوا کہ پروپیگنڈا کیسے کیا جاتا ہے، اور ایک چیز کو جو ناپسندیدہ ہے کیسے پسندیدہ بنایا جاتا ہے۔ تو میڈیا کے موضوع پر بہت سی کتابیں وہاں پڑھنے پڑیں،
اور خود اس سے وابستگی ہوئی تو معلوم ہے کہ کیسے سبق کو پیش کیا جاتا ہے. اور جو اخبارات تھے چھوٹے کے، الاہرام ہے، الاخبار ہے اور الجمہوریہ ہے، شرق الاوسط ہے، وہ آتا تھا. تو اندازہ ہوا کہ یہاں عربی اخبارات جو ہیں وہ کوئی آزاد نہیں ہے، سب حکومت کے ترجمان. 3 اخبار وہاں نکلتے تھے، الجمہوریہ اور الاخبار اور الاہرام. تینوں تقریباً یکساں، کوئی فرق نہیں. اس نے جس موضوع پر اداریہ لکھا دوسرے نے بھی لکھا، عنوان بدل دیا لیکن بات وہی ہے. اس طرح حکومت کی ترجمانی کے لیے سارے اخبارات ہیں، کوئی آزادی نہیں. کوئی اگر کوئی مراسلہ بھی بھیجے اور کوئی مضمون بھی بھیجے تو اس سے کوئی تعلق نہیں. عوام سے وہاں کے اخبارات کا کوئی تعلق نہیں، صرف حکومت کی ترجمانی، حکومت کے خبریں. تو یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح ذہنوں کو بدلا جاتا ہے، کس طرح پسند کو ناپسند اور ناپسند کو پسندیدہ بنایا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم وہاں سے آئے تو ہم نے اس موضوع پر محنت کی اور پھر کچھ محاضرات دیے لائبریری کے ادارے میں، اور وہاں پھر اس کو مضامین کے شکل میں شائع کیے تو بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا. اور پھر مغربی میڈیا اس کے اثرات کے نام سے یہ کتاب جو ہے 2000 میں شائع ہوئی اور بڑی مقبولیت ہوئی. اور پھر اس وقت جو ہے اس کا اردو کا 5واں ایڈیشن ہے جو قانونی طریقے سے ہم نے شائع کیا. باقی ناجائز طریقے سے جو لوگوں نے شائع کیا، پاکستان میں 3 ایڈیشن شائع ہوئے، ہم سے کوئی اجازت نہیں لی گئی. ہندوستان میں بھی بعض مکتبات نے اس کو اپنے طور پر چھاپ لیا. ہمیں کوئی اطلاع نہیں کہ اس کتاب کی انگریزی ایڈیشن وہ بھی مقبول ہوا. عربی میں ملی ہاشم بھٹکری نے اس کو چھاپا ابوظبی سے، ماشاءاللہ وہ بڑی تعداد میں چھاپا اور آج تک وہ بک رہی ہے کتاب. اسی طرح سے بنگالی زبان میں اور ملیالم زبان میں اور اسی طرح سے ہندی زبان میں یہ کتاب جو ہے ماشاءاللہ مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. اور بہت فائدہ اس سے ہمیں ہوا کہ معلوم ہوا کہ دماغی غسل جو ہے کیسے دی جاتی ہے اور کس طرح ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. اور یہ دور جو ہے میڈیا کا دور ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی شناخت سے محروم کیا جا رہا ہے. اور بڑے پیمانے پر یہ ہو رہا ہے. اس وقت بھی مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میڈیا کمال ہے، میڈیا کھیل ہے. اور یہ کھیل جو ہے وہ جب چاہتا ہے وہ امن کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جنگ کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اس کے جو کارنامے ہیں وہ ہندوستان میں معلوم ہے، ہر طرف اسی کا وہ ہے. اور میڈیا پر جو وہ ہے اس کا جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ یہودیوں کی حکومت ہے کہ 95% میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے. یہ ہم نے اپنی کتاب میں بھی ثابت کیا اور حالات واقعات بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی خبر ان کی نظر سے گزرے بغیر پوری دنیا میں شائع نہیں ہو سکتی. یہ صورتحال اس وقت ہے، اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اس کی طرف توجہ کریں کہ بڑے بڑے ہوٹل بنا رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ مال بنا رہے ہیں مسلمان دبئی میں، جدہ میں، کہاں کہاں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ایک ایجنسی قائم کرے، نیوز ایجنسی جو صحیح خبریں دیں. تو یہ بہت بڑا خلا ہے خاص طور سے ہندوستان میں کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی طرف سے غافل ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں لوگ فضا پیدا کر دیتے ہیں. انگریزی اخبارات، ہندی اخبارات وہ ان کے مغرب کے نقش قدم پر ہیں اور جو وہ سمجھاتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک پوری فضا پیدا کر دی جاتی ہے. اور ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف جو واقعات پیش آتے ہیں وہ میڈیا میں اس کا بڑا حصہ ہے اور وہ فضا پیدا کرتے ہیں اور پوری ایک ماحول پیدا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو اس پر یہاں کے ذمہ داروں نے بھی تنقید کی، ڈاکٹر کارجو نے تنقید کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو دہشت گرد کی شکل میں پیش کر دیا جائے. یہ واقعات جو ہے وہ کہ مصر کے واقعات، اس کے بعد پھر وہاں سے ہم فارغ ہو کے ہندوستان آئے، اس لیے کہ ہم کو یہیں آنا تھا. حضرت مولانا بہت خوش ہوئے ہماری آمد سے اور بڑا اہتمام کیا، بڑی دعائیں دی اور پھر حضرت ہی کے ساتھ لگ گئے. ان کے جو خدمت 20 روز کی اس میں مشغول ہے اور درس تدریس میں خاص طور سے. اور پھر حضرت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خطوط دے دیتے تھے اور حضرت کے خطوط کے جوابات کبھی اشارے کر دیتے تھے کہ یہ لکھنا اور کبھی کہتے تھے یہ لکھ دو. اس طرح سے ان خطوط سے بھی بڑا فائدہ ہوا کہ حضرت کے پاس لوگوں کے خطوط آتے تھے اور اپنی ضرورتیں دعاؤں کے لیے کہنا، لکھنا اور اپنے مسائل مشکلات پیش کرنا اور پھر حضرت کا اس کے اہتمام کے ساتھ جواب دینا. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کتاب کی تیاری میں
کہ فلاں کتاب دیکھو اور فلاں مضمون دیکھو، اور مثلاً ارکان اربعہ لکھ رہے تھے تو اس میں فرمایا کہ دیکھو ایک حدیث نہیں مل رہی ہے، تم اس کی تحقیق کرو۔ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، تو ہمیں یاد ہے کہ تمام کتابیں جو دیکھ سکتے تھے دیکھا۔ اس کے بعد پھر ایک جگہ جہاں نظر نہیں پڑ سکتی تھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ دیکھو یہ حدیث فلاں جگہ ملی۔ اسی طرح سے حضرت کو دکھنا تھا اس میں سورہ مزمل میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، 5-6 تفسیروں کا نام لیا کہ کیا نام ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ سبحن کا کیا ترجمہ کیا لوگوں نے اور کیا اس کی تشریح کی ہے، تو اس سے فائدہ ہوا۔ تو کتابوں کے دیکھنے کا طریقہ اور اس سے استفادے کا طریقہ، تو حضرت کو کتاب لکھواتے تھے، ارکان اربعہ لکھوایا، تاریخ دعوت و عظیمت لکھواتے تھے۔ اس طرح سے حضرت کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوا ہمیں، اور جہاں تک حضرت سے استفادے کا تعلق ہے تو علمی استفادہ، دینی استفادہ، اور اس میں شک نہیں کہ حضرت کا وجود جو تھا وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ایک ایسا وجود تھا جس سے کوئی محروم نہیں رہا، اور تمام شفقتیں محبتیں ان سے کے ذریعے سے حاصل ہوتی تھی۔ اور یہ پوری جو یہاں کی زندگی گزری وہ حضرت ہی کے سائے میں گزری، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن یہ بات ہے کہ ہم کیا کہیں کہ اپنی حد تک ہم نے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ گویا کہ زندگی کا وہ ہے، ایک ہے بہت سے پہلو ہیں جو آگے ہیں۔ باقی ہندوستان میں کہاں کہاں جانا ہوا یہ تو بہت طویل ہے کہ کتنے جگہوں پہ جانا ہوا، اس میں خاص طور سے ہم اپنے بھٹکلی دوستوں کا تذکرہ کریں گے یہاں سے، کہ یہاں جن لوگوں نے ہم سے کسی طرح فائدہ اٹھایا اس کو تعلق برابر انہوں نے باقی رکھا، اور اس میں خاص طور سے بھٹکل سے ہمارا تعلق خصوصی رہا۔ سب سے پہلے بھٹکل ہم 1971 میں حضرت مولانا کے ساتھ گئے، اور وہی پہلا وہ تھا کہ جب ہم نے ہوائی جہاز کا سفر کیا، بمبئی سے بنگلور آئے پھر وہاں سے منگلور آئے، پھر وہاں سے کاٹ کے ذریعے سے گئے، اور وہی اس زمانے میں منیری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر بھٹکل سے تعلق ہوا کہ شیرالی میں حضرت کا 10 دن کا قیام رہا۔ اس زمانے میں الہند فی العہد الاسلامی کا کام کر رہے تھے، تو روزانہ وہاں حضرت کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کتاب کا کام کرتے تھے، پھر اسی میں وقت نکالتے تھے، آج فلاں جگہ جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو اسی میں حضرت کہیں جاتے تھے ملاقات کے لیے۔ تو یاد ہے ہمیں کہ اس زمانے میں مولانا غزالی کے والد صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے ان کے گھر، اور کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو اس سے کے بعد پھر برابر آنا جانا رہا، اور آج بھی تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے ہمارے عزیز موجود ہیں جو بہت اہتمام کرتے ہیں، اور حالانکہ اس کا وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے متحق ہوں۔ جامعہ اسلامیہ سے برابر تعلق رہا، وہاں کے اساتذہ سے جن کو ہم نے پڑھایا تھا ماشاءاللہ اچھے مدرس ہیں، اچھے محقق اور مصنف بن گئے ہیں، اور اس میں مولانا عبدالباری صاحب، مولانا الیاس صاحب، اور مولانا مقبول صاحب، اور مولانا انصار صاحب، کرکٹ نام رہے مجھے، اقبال صاحب، اقبال نائے تھے جن کی ابھی کتاب چھپی ہے مراکش میں۔ یہ سب لوگ ہیں جن سے تعلق تھا برابر، اور ذاتی تعلق ہے اب بھی بہت سے لوگوں سے، اور علی راسہم مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ہیں جو خاص محبت کرتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، اور ہمارے مولانا متین صاحب جن کے تحریر سے بھی فائدہ اٹھائے ہیں، اور جن کی صحافتی زندگی کا بڑا تجربہ ہے، اور ان کے مضامین جو شخصیات پر نکلے ہیں جو بھٹکل میں تھے، اور اچھے مضامین انہوں نے لکھے اور ان کی شخصیت کو کھول کے رکھ دیا۔ مولانا شہباز صاحب پر کا مضمون تفصیلی، اسی طرح سے بہت سی شخصیات پر انہوں نے لکھا، الدین منیری پر لکھا انہوں نے تفصیل سے۔ تو وہاں کے سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا کہ جو نشاطات ہوتے تھے طلبہ کے، اور جو سیمینار ہوئے اس میں بھی شرکت ہوئی۔ اس طرح سے بھٹکل کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور جتنا دیکھتے گئے اتنی محبت میں اضافہ ہوتا گیا، اور آج بھی یہ محبت قائم ہے، ان کا احترام قائم ہے، اور ان کی قدر ہے کہ اس زمانے میں بھی جو کہ مغرب سے متاثر ہونے کا زمانہ ہے، اور ہمارے گھروں میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن ماشاءاللہ وہاں کے بھٹکل کے گھروں میں گویا کہ خواتین جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں کہ دین پر اب بھی پایا ہم نے ان کو، اور ان کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ
کہ خوشحال ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود ان کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، اور دین سے تعلق ہے، اور دین سے کی تعلیم کا بہت اہتمام ہے کہ اگر وہ چاہتے تو کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود دینی تعلیم کا اہتمام جو ہے وہ ایک انوکھی چیز ہے جو کسی اور معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آئی، اور نہ ہمیں نفاق نظر آیا کہ آدمی کہے کچھ، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، جیسا کہ بعض عرب ملکوں میں کہ باتیں کچھ کرتے ہیں اور اندر جو ہے کچھ ہے، اور بڑی تعداد جو ہے خواتین کی بدل چکی ہے عرب ملکوں میں، کہ اوپر سے برقع ہے بظاہر لیکن اندر جو ہے وہ لباس کچھ دوسرا ہے، اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ دوسری ہیں، کھانا پینا سب بدل چکا ہے، مغربی انداز اختیار کر چکا ہے۔ لیکن یہ بھٹکل جو ہے قابل قدر اس لیے ہے کہ اتنی دولت کے باوجود اور اتنی کیا نام ہے عالم عربی سے ان کا جو ربط ہے، تجارتی تعلق ہے، اس کے باوجود جو ہے وہاں کے خواتین جو ہے وہ ابھی تک ماشاءاللہ دینی اس پر قائم ہیں، اور دینی نہج پر ان کی وہ تربیت دے رہی ہیں، اور اپنے بھائیوں کا، شوہروں کا، اور اپنے بیٹوں کا، نواسوں کا، پوتوں کا وہ کی تربیت میں ان کا وہی حصہ ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی، اب سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا